اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن مجید۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قیما، ٹھیک اور سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ ہر شخص اللہ کی بات کو سمجھ سکے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ ڈر سنائے خدا کے سخت عذاب کا جو اس کی طرف سے آنے والا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ خدا کا سخت عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا، یعنی جہنم میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا دیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا اور اس کی بندگی کی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں سے منع کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شاید کہ آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی اور کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں ایک اللہ کی عبادت کرو، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اول دور میں تو یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے انکار کر دیا اور اپنے کفر اور شرک میں وہ پڑے رہے۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ آخر میں یہ انکار کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ تو سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو بہت تکلیف اور دکھ جو ہے اس بات پہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آگے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ جو زمین ہم کو دی ہے، اس میں بے شمار قسم کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، جس میں بڑا ہی اٹریکشن ہے۔ اس میں کھیتیاں ہیں، اس میں چوپائے ہیں، یہاں پر انسانوں کی آبادیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنائی، یہاں بیوی بچے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہاں پر جو ہے کھیتیاں ہیں، چوپائے ہیں، سب کچھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں اچھے اور نیک عمل کرنے والے لوگ کون ہیں، کون ہے جو اللہ کی یہ بنائی ہوئی تمام چیزوں کے ساتھ رہ کر خدا کو یاد رکھے اور اس کی فرمانبرداری کرے، اور کون ہے جو ان چیزوں میں گم ہو جائے اور پھر خدا کو بھول جائے اور اس کی نافرمانی کرے۔ انسان دنیا میں جو کچھ عمل کر رہا ہے وہ سب اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، برائی کرتا ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، اور یہ سارا ریکارڈ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر جس کی نیکی زیادہ ہوگی وزن میں وہ کامیاب ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیاں جو ہے وزن میں زیادہ ہوگی وہ نامراد ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزما کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحان ہے، ایسا نہیں کہ کھاؤ پیو مر جاؤ کوئی حساب کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی کا وہ محاسبہ کر رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو وہ پالے گا، اور ذرہ برابر جس نے برائی کی ہے وہ بھی کل اس کو دیکھ لے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُوزًا، اور اس زمین کو ہم جو ہے ایک دن ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ دنیا تھی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اور اس کے اندر کی چیزوں کو اللہ نے بنایا، اور یہ باقی رہے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ایک دن ختم کر دے گا، اور یہ زمین جو ہے ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔